مسیح میں میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے اس پاکیزہ مقدس عظیم اور ابدی نظام کائنات کا پاکیزہ اور پوتر نقشہ یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر دیکھتے ہیں اور پھر یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہے تھے اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ مکاشفہ کی کتاب کا 21واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 257 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ قادر مطلق کے اس نئے پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات کا وہ پاکیزہ اور پوتر نقشہ ایک بار پھر یوحنا عارف کی آنکھوں سے دیکھیے، اور ان کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ رقم سنیے۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 257 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، مذکورہ اور مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر آسمان کو موقوف کر دے گا اور نئے آسمان کو استحکام بخشے گا۔ خدائے قدوس و برحق پرانی زمین کو موقوف کر دے گا اور نئی زمین کو استحکام بخشے گا۔ بھلا کیوں؟ ہم آپ کو بائبل مقدس کی مقدس پاکیزہ روشن اور تابناک آیات کی روشنی میں بتا چکے ہیں کہ آسمان تو ناپاک ہوا اس ابلی سے نابکار یعنی شیطان مردود اور اس کے ساتھی نافرمان فرشتگان کی سرکشی اور بغاوت کے باعث، اور زمین لعنتی ٹھہری آدم اور حوا کے حکم عدولی اور نافرمانی کے باعث۔ چنانچہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے پرانے آسمان کو بھی اپنی نگاہوں سے دور کرنے کا فیصلہ فرمایا اور پرانی زمین کو بھی اپنی آنکھوں سے دور کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب رہی پرانے یروشلم کی بات، تو اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے نیا یروشلم وجود میں لانے کا فیصلہ جو کیا، تو اس پرانے یروشلم کا کیا
ہوا جس کو اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا تھا، اپنے نام کے ساتھ وابستہ کر رکھا تھا، اپنے نام کے ساتھ منسوب کر رکھا تھا اور اپنے نام کے ساتھ منسلک کر رکھا تھا۔ سن لیجئے، سن لیجئے، آسمان رد ہوئے اس ابلیس نوبکار یعنی شیطان مردود اور اس کے ساتھی نافرمان فرشتوں کی سرکشی اور بغاوت کے باعث زمین رد ہوئی، آدم اور حوا کی حکم عدولی اور نافرمانی کے باعث، اور پرانا یروشلم رد ہوا باشندگان یروشلم کی نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کے باعث۔ سن لیجئے، سن لیجئے، جناب داؤد بادشاہ بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ مقرر ہوئے۔ جب انہوں نے عنان حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی بادشاہی کے ابتدائی 7 سالوں میں حبرون نامی ایک مقام کو اپنا دارالحکومت یعنی اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ بعد ازاں جب انہوں نے یبوسی قوم کے لوگوں کو شکست دی اور سیون کا قلعہ فتح کر لیا تو انہوں نے اپنی بادشاہی کے باقی 33 سالوں کے دوران یروشلم شہر کو جو انہوں نے یبوسی قوم کے لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لیا تھا اپنا دارالحکومت یعنی دارالسلطنت بنائے رکھا۔ جب حالات آگے بڑھے تو چونکہ جناب داؤد بادشاہ قادر مطلق کے چنیدہ بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، بلکہ عظیم و شان ممسوح تھے اور انہیں اپنے آباء و اجداد کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباء تک قائم اور دائم رہنے والے معبود کے ساتھ والہانہ محبت تھی، والہانہ عقیدت تھی۔ چنانچہ انہوں نے شاہی خزانے میں سے تنخواہیں مقرر کرتے ہوئے بہت بڑے بڑے علماء کو، بہت بڑے بڑے کہنوں کو، بہت بڑے بڑے نغمہ نگاروں کو، بہت بڑے بڑے موسیقاروں کو اور بہت بڑے بڑے صداکاروں کو خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے حضور میں اس کی شان اقدس میں لب کشائی کرنے پر، اس کے بزرگ و برتر نام کی مدح سرائی کرنے پر اور اس کی پاکیزہ اور مقدس بارگاہوں میں نغمہ سرائی کرنے پر تعینات کیا تاکہ اپنے آباء و اجداد کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباء تک قائم اور دائم رہنے والے معبود کے حضور میں پرستش و تعظیم کا اور ستائش اور بندگی کا ایک بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ معیار قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اور یہ بات خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو بھلی معلوم ہوئی، اور جب جناب داؤد بادشاہ نے اپنے آباء و اجداد کے عظیم و شان اور ہمیشہ ہمیشہ تک قائم اور دائم رہنے والے معبود کے لیے ایک عظیم و شان گھر تعمیر کرنے کا سوچا تو یہ بات اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے حضور میں اور زیادہ مقبول ٹھہری اور بھلی معلوم ہوئی۔ چنانچہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے فرمایا، اے داؤد، تو نے میرے لیے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور بہت ساروں کا خون تیرے ہاتھوں پہ ہے، چنانچہ تو میرے لیے اس مقدس اور پاکیزہ گھر کو تعمیر کرنے کا خیال
خیال چھوڑ دے، بلکہ جو تیرا بیٹا تیرے صلب میں سے پیدا ہوگا اور تیرا جانشین ٹھہرے گا اور جس کے ہاتھ میں تیری بادشاہی کی باغ ڈور آئے گی، یعنی جو تیرا بیٹا تیرے بعد عنان حکومت سنبھالے گا اور تیرے تخت عظیم پر براجمان ہوگا، وہ میرے لیے اس گھر کو تعمیر کرے گا، اس ہیکل کو تعمیر کرے گا جس کی تعمیر کرنے کا خیال تیرے دل میں انگڑائیاں لے رہا ہے۔ لیجئے جناب، وہ زمانے آ گئے اور جناب داؤد بادشاہ کے صلب سے پیدا ہونے والا صحابہ زادہ یعنی جناب سلیمان بادشاہ اپنے باپ کے تخت عظیم پر براجمان ہوئے اور عنان حکومت سنبھالتے ہی اپنے باپ کی آنکھوں کے اس خواب کو تعبیر کا رنگ دینے کے لیے بے قراری اور بے تابی کا اظہار کرنے لگے، تاکہ قادر مطلق کے لیے یعنی اپنے آباء و اجداد کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے معبود کے لیے عظیم و شان گھر تعمیر کر سکیں، ہیکل تعمیر کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے کی اور جب اس ہیکل کی اوپننگ ہوئی، جب اس ہیکل کا افتتاح ہوا، جب اس ہیکل کی ڈیڈیکیشن ہوئی اور جب اس ہیکل کی مخصوصیت ہوئی، تو جناب سلیمان بادشاہ نے اپنے ہزاروں عمراء کی موجودگی میں، اپنے ہزاروں رؤساء کی موجودگی میں، اپنے ہزاروں شرفاء کی موجودگی میں، اپنے ہزاروں علماء کی موجودگی میں، اپنے ہزاروں حکماء کی موجودگی میں، اپنے ہزاروں علماء کی موجودگی میں، اپنے ہزاروں فضلاء کی موجودگی میں، اپنے ہزاروں مصاحبوں کی موجودگی میں، اپنے ہزاروں درباریوں کی موجودگی میں، یعنی اپنی قوم کے ہزاروں بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں، اپنے آباء و اجداد کے عظیم و شان قدوس و برحق اور بزرگ و برتر معبود کے حضور میں گھٹنا نشین ہو کر ملتجی اور ملتمس ہونا پسند کیا، یہاں تک کہ 22,000 بیلوں کی قربانی کا چڑھاوا پیش کیا اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کی قربانی پیش کر کے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی تعظیم کی گئی ہیکل کی مخصوصیت کے موقع پر۔ اور جناب سلیمان بادشاہ نے اپنے آباء و اجداد کے عظیم و شان معبود، بزرگ و برتر معبود اور قدوس و برحق معبود کے حضور میں ملتجی اور ملتمس ہوتے ہوئے عرض کیا، اے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا، تو جو آسمانوں کے آسمان میں نہیں سماتا، تو پھر یہ گھر تیرے سامنے کیا حقیقت اور کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اوئے ہوئے، بنی آدم میں سے کوئی بھی تیرے شیان شان گھر تعمیر نہیں کر سکتا، تیرے شیان شان ہیکل تعمیر نہیں کر سکتا، اور تیرے شیان شان عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتا، تو بھی میری منت ہے کہ اب سے جو دعا اس جگہ پر کی جائے اس پر تیرے کان لگے رہے، تو سن لینا ہر اس مرد و زن کی دعا جو اس ہیکل میں آ کر تیرے حضور میں ملتمس ہو، تیرے حضور میں ملتجی ہو، اور ان سب کی مناجات پر کان لگانا، ان سب کی مشکلات پر آنکھیں لگانا، جو اس ہیکل میں آ کر تیرے سامنے اپنے دست دعا کو بلند کریں اور اپنے دامن کو تیرے حضور میں پھیلائیں۔
سن لیجئے خدائے قدوس و برحق اور بزرگ برتر نے اپنے جلال کا ابر اس ہیکل میں بھیج کر اس ہیکل کو اپنے جلال کے ابر سے لبریز کر دیا، اور اس ہیکل کی مخصوصیت کے موقع پر آسمان پر سے آگ بھیج کر سلیمان بادشاہ کی طرف سے اور اس کی قوم کی طرف سے پیش کی گئی قربانیوں کو چٹ کر کے اس ہیکل کی اور باشندگان یروشلم کی قبولیت کی سند فراہم کی، سرٹیفکیٹ فراہم کیا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ خدائے قدوس برحق اور بزرگ و برتر نے یعنی اس کائنات کے حقیقی خالق نے، اس کائنات کے حقیقی مالک نے، اس کائنات کے حقیقی رازق نے اور اس کائنات کے حقیقی حاکم نے اپنی ذات اقدس و قدرت کاملہ کا جناب سلیمان بادشاہ پر براہ راست اظہار فرمایا اور کہا، اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے۔ تواریخ کی دوسری کتاب یعنی دوسرا تواریخ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 431 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ پھر سنیے اور بغور سنیے خدائے قدوس برحق اور بزرگ برتر اس ہیکل کی بابت، اس شہر کی بابت اور باشندگان یروشلم کی بابت اپنے پاکیزہ ہونٹوں کو اور اپنی پاکیزہ زبان کو جنبش دیتا ہے اور کیا فرماتا ہے، اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، تواریخ کی دوسری کتاب یعنی دوسرا تواریخ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 431 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ نتیجے کے طور پر خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نظر کرم اور نگاہ التفات اس شہر پر، اس ہیکل پر، جناب سلیمان بادشاہ پر اور باشندگان یروشلم پر اس قدر رہی کہ دنیا کے بڑے بڑے عجوبوں میں اس ہیکل کا شمار ہوا، اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ شہر یروشلم میں آتے تاکہ جناب سلیمان بادشاہ سے ملاقات کرنے کا اعزاز اور شرف پائیں اور اس ہیکل کو دیکھیں جو اس نے اپنے آباء و اجداد کے حقیقی سچے زندہ پاکیزہ پوتر قدوس برحق اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے معبود کے لیے تعمیر کی تھی، اور باشندگان یروشلم کو دیکھیں جو اس ہیکل کے اندر جا کر زندہ خدا کی حقیقی خدا کی حتم خدا کی لا تبدیل خدا کی اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی قربت کا مزہ لینے کا حق رکھتے تھے۔
نزدیکی کا مزہ لینے کا حق رکھتے تھے، موجودگی کا مزہ لینے کا حق رکھتے تھے، حضوری کا مزہ لینے کا حق رکھتے تھے، دیدار کا مزہ لینے کا حق رکھتے تھے، درشن کا مزہ لینے کا حق رکھتے تھے، سنگت کا مزہ لینے کا حق رکھتے تھے، اور صحبت کا مزہ لینے کا حق رکھتے تھے۔ وہ شہر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے ساتھ وابستہ ہو چکا تھا، منسلک ہو چکا تھا، منسوب ہو چکا تھا، بلکہ جڑ چکا تھا۔ چنانچہ ان کے مقدس اور متبرک لٹریچر میں، ان کے مزامیر میں، ان کے نغموں میں، ان کے گیتوں میں، ان کی غزلوں میں اور ان کی نظموں میں اس نوعیت اور اس مضمون کے مضامین بکثرت پائے جانے لگے۔ اے یروشلم تو خدا بندہ شہر، اے یروشلم تو خدا بندہ شہر، تیرے بوہیاں وچ ہن کھڑے ساڈے پیر، دعا منگو سب مل کے اے دم بدم، سلامت رہے شہر یروشلم۔ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو اس شہر کا اور باشندگان یروشلم کا اس قدر لحاظ رہا کہ جب جناب سلیمان بادشاہ نے اپنی ان بیویوں کی ایمان پر جو انہوں نے غیر اقوام سے اور غیر قبائل سے بیاہ رکھی تھی، غیر معبودوں کے مذہب پر جانا پسند کیا اور وہاں پر چڑھاوے چڑھائے اور وہاں پر قربانیاں گزرانی اور وہاں پر خوشبودار چیزیں جلائیں، یعنی بخور اور لبان جلایا، تو اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا قہر آلود ہونا اور غضبناک ہونا اور خفا ہونا قدرتی امر تھا۔ اور اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے فیصلہ کیا کہ اس گنونے گٹیا غیر معیاری گندے اور غلیظ جرم کے باعث داؤد بادشاہ کے گھرانے سے انان حکومت چھین کر اور لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ لیکن اس قہر و غضب کے عالم میں بھی وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اس شہر کو نہیں بھولا جس کو اس نے اپنے نام کے ساتھ منسوب کر رکھا تھا، منسلک کر رکھا تھا، وابستہ کر رکھا تھا اور جوڑ رکھا تھا، بلکہ اس قہر و غضب کے عالم میں بھی اس شہر کا لحاظ کیا۔ فیصلے کے طور پر فرمایا پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ پہلا سلاطین اور اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 340 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اسرائیل کے خدا نے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے جناب سلیمان بادشاہ سے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرے جرم کے باعث تیرے ہاتھ سے انان حکومت چھین کر اور لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائے، پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سلاطین کی پہلی کتاب یعنی پہلا سلاطین اور اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 340 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا،
کہیے ہاللویا، کہیے ہاللویا۔ لیجیے جناب، بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، تو بھی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نگاہوں میں شہر یروشلم ایک مقدس شہر کی حیثیت سے برقرار رہا۔ اگرچہ باشندگان یروشلم نے نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کے ڈھیر لگا دیے، اور وہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر بر وقت اپنے چنیدہ اشخاص کو اور اپنے برگزیدہ اشخاص کو، یعنی اپنے پیغمبران کو اور اپنے انبیاء کو ان کے درمیان بھیجتا رہا، تاکہ وہ ان کی گستاخیوں کا، ان کی نافرمانیوں کا اور ان کی حکم عدولیوں کا تذکرہ کریں اور باز آنے کا مشورہ دیں اور قادر مطلق کا پیغام بر وقت پہنچائیں۔ اور وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اپنے نمائندگان کے وسیلے سے، اپنے پیغمبران کے وسیلے سے، اپنے چنیدہ اور برگزیدہ اشخاص کے وسیلہ سے فرماتا رہا، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی داد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ اور مقدس صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیات مقدسات صفحہ نمبر 661 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر تقاضا کر رہا ہے، اگر یروشلم میرے عظیم و شان نام کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے، میرے عظیم و شان نام کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، میرے عظیم و شان نام کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے، اور میرے عظیم و شان نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو اس کے گلے کوچوں میں میرے احکام و قوانین کا بول بالا ہونا چاہیے، میری تعلیمات اور احکامات کا احترام ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے فرمایا، اے باشندگان یروشلم، تم سے میرا تقاضا ہے، مثبت اقدار کو فروغ دو، گنونے گٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کا اس شہر کے گلی کوچوں پر سایہ بھی نہ پڑے، پرچھائی بھی نہ پڑے، اور شائبہ تک نہ پایا جائے اس شہر کے گلی کوچوں میں گناہوں کا۔ سن لیجئے، سن لیجئے، سن لیجئے۔ اور وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر باشندگان یروشلم سے بارہا کہتا رہا، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سایہ نبی کا پاکیزہ اور مقدس صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 661 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے باشندگان یروشلم نے دوسری اقوام سے بھی اور دوسرے قبائل سے بھی کہیں زیادہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے احکام و قوانین کی
دھجیاں اڑا دی، پرخچے اڑا دیے، تمسخر اڑایا اور خاک اڑائی، اور وہ خاک اڑائی کہ جس کے متعلق پڑھنے سے کلیجہ منہ کو آئے، جس کو دیکھنے سے آنکھیں پتھرا جائیں، اور جس کے متعلق سننے سے کان بنا جائیں۔ تو نتیجے کے طور پر اس قدوس و برحق اور بزرگ برتر نے اپنے نبی کی معرفت فرمایا، حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اس لیے میں ان کو اس بوسے کی مانند جو بیابان کی ہوا سے اڑتا پھرتا تتر بتر کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بکھرا، تیرا نپا ہوا حصہ ہے، کیونکہ تو نے مجھے فراموش کر کے بتلان پر توکل کیا، پس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تاکہ تو بے پردہ ہو۔ میں نے تیری بدکاری، تیرا ہنہنانا، تیری حرام کاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تو نے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھے، اے یروشلم تجھ پر افسوس، تو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی۔ یرمیہ نبی کا پاکیزہ اور مقدس صحیفہ اور اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں تا 27ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 727 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، جب بنی اسرائیل کے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اور عظیم و شان معبود نے نتیجہ نکال لیا کہ باشندگان یروشلم میرے حضور میں نیکوکاری کرنے کے لائق ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ انہوں نے میرے احکام و قوانین کی اور میری تعلیمات اور احکامات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، پر خچے اڑا کے رکھ دیے، بلکہ یہ میرے احکام و قوانین کا اور میری تعلیمات اور احکامات کا تمسخر اڑانے میں اور خاک اڑانے میں تمام حدود و قیود کو عبور کر چکے ہیں، تمام حدود و قیود سے متجاوز ہو چکے ہیں۔ تو اس نے اپنے مقدس ہونٹوں سے اور اپنی پاکیزہ زبان سے باشندگان یروشلم کو مخاطب کر کے اپنے نبی کی معرفت فرمایا، حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اس لیے میں ان کو اس بوسے کی مانند جو بیابان کی ہوا سے اڑتا پھرتا تتر بتر کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بکھرا، تیرا نپا ہوا حصہ ہے، کیونکہ تو نے مجھے فراموش کر کے بتلان پر توکل کیا ہے، پس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تاکہ تو بے پردہ ہو۔ میں نے تیری بدکاری، تیرا ہنہنانا، تیری حرام کاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تو نے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھے ہیں۔ اے یروشلم تجھ پر افسوس، تو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یرمیہ نبی کا پاکیزہ اور مقدس صحیفہ اور اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں تا سے 27ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 727 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔
اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 خدا قدوس برحق اور بزرگ برتر کی پاکیزہ آنکھوں کے پاکیزہ خواب ٹوٹ گئے، اور باشندگان یروشلم نے نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کا وہ ارتکاب کیا کہ توبہ ہی بھلی، اور نتیجے کے طور پر خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے فرمایا اب اے یروشلم کون تجھ پر رحم کرے گا، کون تیرا ہمدرد ہوگا؟ اب اے یروشلم کون تجھ پر رحم کرے گا، کون تیرا ہمدرد ہوگا، یا کون تیری طرف آئے گا کہ تیری خیر و عافیت پوچھے؟ خداوند فرماتا ہے تو نے مجھے ترک کیا اور برگشتہ ہو گئے، اس لیے میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تجھے برباد کروں گا۔ میں تو ترس کھاتے کھاتے تنگ آ گیا۔ یرمیہ نبی کا پاکیزہ اور مقدس صحیفہ اور اس کا 15واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 729 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خدا قدوس و برحق اور بزرگ برتر نے جس شہر کو اپنے عظیم و شان نام کے ساتھ جوڑ رکھا تھا، جس شہر کو اپنے عظیم و شان نام کے ساتھ وابستہ کر رکھا تھا، جس شہر کو اپنے عظیم و شان نام کے ساتھ منسوب کر رکھا تھا، اور جس شہر کو اپنے عظیم و شان نام کے ساتھ منسلک کر رکھا تھا، رد کر دینے کا فیصلہ کیا، چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، کنڈم کر دینے کا فیصلہ کیا اور ترک کر دینے کا فیصلہ کیا، اور اپنے نبی کی زبانی کھلے کھلے الفاظ میں اور واشگاف انداز میں فرمایا اب اے یروشلم کون تجھ پر رحم کرے گا، کون تیرا ہمدرد ہوگا، یا کون تیری طرف آئے گا کہ تیری خیر و عافیت پوچھے؟ خداوند فرماتا ہے تو نے مجھے ترک کیا اور برگشتہ ہو گئی، اس لیے میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تجھے برباد کروں گا۔ میں تو ترس کھاتے کھاتے تنگ آ گیا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یرمیہ نبی کا پاکیزہ اور مقدس صحیفہ اور اس کا 15واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 729 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یوں شہر یروشلم کی تردید ہوئی، یوں شہر یروشلم متروک ہوا، یوں شہر یروشلم کو چھوڑ دیا گیا اور کنڈم کر دیا گیا، اور اس اعلان کا اطلاق، اس اشتہار کا اطلاق، اس منادی کا اطلاق اور اس ڈنڈورے کا اطلاق اس عظیم و شان بزرگ و برتر قدوس و برحق اور ازلی و ابدی خدا نے اس وقت کیا جب اس نے اپنے روح کو انسانیت کے لبادے میں، آدمیت کی پوشاک میں اور بشریت کے لباس میں بنی آدم کے درمیان زمین پر بھیجا تاکہ کائنات کے بارے میں نئے شیڈول کا اعلان کیا جائے، اور خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی ایمان پر، یعنی اپنے آسمانی باپ کے موقفات کی تشریح و توضیح اور تعویل و تفسیر کے سلسلے میں
اس سے قبل کہ آپ نئے یروشلم کا اعلان فرماتے آپ نے پرانے یروشلم کو رد اور ترک کر دینے کا اعلان کیا تاکہ آسمانی باپ کے فیصلے کو عملی شکل دی جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے واشگاف اور کھلے کھلے الفاظ میں فرمایا، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 23واں باب اور اس کی 37ویں اور 38ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 28 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے اور بغور سنیے، خدائے قدوس برحق اور بزرگ و برتر نے یعنی اسرائیل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے معبود نے اپنے اس اعلان کا اطلاق جو اس نے اپنے انبیاء کی زبانیں کیا، اپنے بیٹے کی زبانیں کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے واشگاف اور کھلے کھلے الفاظ میں یروشلم شہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 23واں باب اور اس کی 37ویں اور 38ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 28 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یوں آسمان ترک کیا گیا اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود اور اس کے صوتی نافرمان فرشتوں کی سرکشی اور بغاوت کے باعث زمین ترک کی گئی، آدم اور حوا کی حکم عدولی اور نافرمانی کے باعث اور پرانا یروشلم ترک کیا گیا، باشندگان یروشلم کی گستاخیوں اور ہٹ درمیوں کے باعث، اور یوں قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ معمور ہو کر یوحنا رسول یہ اقوال رقم کرنے میں حق بجانب ہوئے کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی پہلی 2 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 257 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔
بھائیوں اور بہنوں، خدائے قدوس برحق اور بزرگ برتر نے آسمان کو رد کر دیا۔ ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود اور اس کے ساتھی نافرمان فرشتگان کی سرکشی اور بغاوت کے باعث زمین کو رد کر دیا۔ آدم اور حوا کی حکم عدولی اور نافرمانی کے باعث اور یروشلم کو رد کر دیا۔ باشندگان یروشلم کی ہٹ درمی اور گستاخیوں کے باعث اور ایک نئے آسمان اور نئی زمین اور نئے یروشلم کو ملا کر ایک نیا پاکیزہ عظیم اور ابدی نظام کائنات بنانے کا فیصلہ کیا۔ کوشش کرو، جتن کرو، قصد کرو، کاوش کرو، ایڑی چوٹی کا زور لگا کہ اس نئے نظام کائنات میں، اس پاکیزہ نظام کائنات میں، اس عظیم نظام کائنات میں، یعنی اس ابدی نظام کائنات میں داخل ہو سکو۔ مسیح خداوند کو اپنا مرشد، اپنا آقا، اپنا سپاہ سالار، اپنا رہبر، اپنا رہنما اور اپنا استاد مان کر اس کے احکام و قوانین کے مطابق حیات ابدی کے دیس کی راہ لو اور روز بروز پاکیزگی کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں کمال تک پہنچانے کا جتن اور قصد کرو۔ ابلیس نابکار پر غالب آ اور دوسری پیدائش کا تجربہ رکھنے کے باعث کاملیت کی منزلوں کی طرف تا دم آخر محو سفر رہو، گامزن رہو اور رواں دواں رہو، تاکہ وقت مقررہ پر میں اور آپ اس نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کا حق پائیں، استحقاق پائیں، اعزاز پائیں، شرف پائیں اور اختیار پائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔